نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر قسم کے افراد آتے تھے اور ائمہ علیہ السلام کے پاس بڑے بڑے گناہ کر کے بھی آیا کرتے تھے۔ الکافی میں یہ واقعہ امام باقر علیہ السلام سے وارد ہوا ہے۔ استقبل شاب من الانصار امرأة بالمدینہ، مدینہ منورہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی دور میں انصار، قبیلہ انصار ادھر کے رہنے والے تھے، اس کا ایک جوان تھا، اس کا خاتون سے سامنا ہو گیا۔ اب جوانی کی ایک جوش و جذبہ ہوتا ہے اور اس کے اندر اس طرح شہوانی ایک غریزہ بھی بھرپور طریقے سے قوت کے ساتھ اس کے وجود میں ابھرے ہوئے تھے۔ وَكَانَ النِّسَاءُ يَتَقَنَّعْنَ خَلْفَ آذَانِهِنَّ، وہ اپنے کانوں کے پیچھے سے بکنے کو گزارا کرتی تھی۔ فَنَظَرَ إِلَيْهَا، تو وہ اب بیچارے کو چہرہ تو نظر نہیں آتا تھا، شادی کا موقع نہیں اس کے پاس، فرصت نہیں میسر آتی تھی، تو وہ بد نظری کیا کرتا تھا، پیچھے پیچھے جایا کرتا تھا۔ وَهِيَ مُقْبَلَةٌ، دیکھا کہ ایک خاتون چلی آ رہی ہے تو اب وہ ایک حرام نظر اس کے اوپر ڈال رہا تھا۔ فَلَمَّا جَازَتْ نَظَرَ إِلَيْهَا، جب وہ گزر گئی تو وہ اب اپنے اندر ایک غریزہ شہوانی کے طور پہ دیکھتا رہا۔ وَدَخَلَ زُقَاقٍ قَدْ سَمَّاهُ بِبَنِي فُلَانٍ، زقاق گلی یا محلے کو کہتے ہیں، وہ پیچھے پیچھے داخل ہو گیا، چلا گیا۔ فَجَعَلَ يَنْظُرُ خَلْفَهَا، اور خاتون کو مسلسل پیچھے سے دیکھتا رہا۔ وَاعْتَرَضَ وَجْهَهُ عَظُمَ فِي الْحَائِطِ، تو وہاں پہ ایک دیوار تھی، دیوار میں ایک بڑی چیز تھی، تو اس کا منہ جا کے سیدھا اس سے ٹکرایا۔ او زجاجۃ، یا شیشہ تھا۔ فشق وجهه، اور اس کا مثلا سر پھٹ گیا یا ماتھا پھٹ گیا۔ فلما مضت المرأة، یعنی اب وہ جا رہا تھا کہ سامنے سے، کیونکہ کانوں سے ادھر سے چھپایا ہوا تھا، تو وہ ایک دفعہ دیکھ چکا، دوبارہ دیکھنا چاہتا تھا، پھر دوبارہ، جیسے جانتے ہیں کہ جوانوں کی حالت غیر ہو جاتی ہے، تو وہ بھاگا بھاگا ایک گلی سے گزر کے پھر سامنا کرنا چاہ رہا تھا، تو بہرحال گزر گیا، لیکن اسی اثناء میں اس کو اس طرح سے ٹکر لگی اور خون کا فوارہ اس کے اوپر جاری ہو گیا۔ جب وہ خاتون گزری، نظر فإذا الدماء تسيل على صدره وثوبه، تو اس نے دیکھا کہ خاتون نے بھی دیکھا کہ اس کے چہرے سے اس کے کپڑوں کے اوپر خون بہہ رہا ہے اور اس کے سینے اور کپڑے کو خون نے رنگین کر دیا ہے۔ تو امام فرماتے ہیں کہ اس نے پھر کہا فواللہ لآتین رسول اللہ ولأخبرنہ، کہ اس شخص نے کہا کہ میں ضرور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گا اور یہ خبر دوں گا۔ فأتاہ، وہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ فلما رآہ رسول اللہ، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا، قال لہ ما ھذا، کہا کہ یہ کیا ہے؟ فاخبرہ، تو اس نے ساری بات بتائی کہ یا رسول اللہ اب میری حالت تو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر قسم کے افراد آتے تھے اور ائمہ علیہ السلام کے پاس بڑے بڑے گناہ کر کے بھی آیا کرتے تھے، کیونکہ عموماً ہم معاشروں میں بھی دیکھتے ہیں کہ بہرحال گناہوں کی نوعیتیں بہت گمبھیر قسم کی بھی ہیں اور واقعات کثیر ہیں اس حوالے سے، کہ توبہ کے واقعات، استغفار کے واقعات، اور اس میں ارحم الراحمین اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہونا، سیرت رسول کے جوانب کثیر ہیں۔ جیسے یہ سیرت رسول کا آپ جنبہ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس شخص نے آ کے پناہ لی، رحمت للعالمین کے پاس آ کے پناہ لی، اور ارحم الراحمین نے پھر آیت کو فہبط جبرائیل بہذہ الآیہ، یہ آیت لے کے اترے۔ کہ کہہ دیجئے ان مومنین سے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، جھکا کے رکھیں، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے پاکیزگی کے اعتبار سے سب سے بہتر ہے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، یہ جو کام کرتے ہیں لوگ، اللہ اس سے بہت باخبر ہے، بہت اللہ کو اس کا علم ہے۔